السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائیاں کرنے والا، گناہ کرنے والا، برے اعمال کرنے والا، اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا شخص اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، فوت ہو گیا، تو برے اعمال اس کے لیے وبال بن جائیں گے۔ برا آدمی قبر میں بھی گھبراہٹ اور وحشت کا شکار رہے گا اور دہشت کا بھی شکار رہے گا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حدیث 25602 درجہ صحیح کی روایت ہے، کیا فرماتی ہیں کہ اگر برا آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برا آدمی ہے تو اسے قبر میں بٹھایا جائے گا، اس حال میں کہ وہ بہت پریشان اور غمگین ہوگا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو برا آدمی ہوتا ہے، جو گناہ گار آدمی ہوتا ہے، جو توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا ہوتا ہے، اسے قبر میں جب بٹھایا جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ اور سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ برے اعمال کرنے والے شخص کے پاس قبر میں فرشتے ایک بڑی سیاہ اور ڈراؤنی شکل لے کے آئیں گے تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، تو ایک آواز آئے گی کہ تجھے اللہ نے شر کی بشارت دی ہے۔ یہ صاحب قبر، یہ قبر والا جسے آواز آئے گی نا کہ اللہ نے تجھے شر کی بشارت دی ہے، یہ پوچھے گا آواز جہاں سے آ رہی ہے اس سے کہ من انتا، تو کون ہے؟ تو وہ جو شکل ہے نا ڈراؤنی سی، وہ کہے کہ انا عملک الخبیث، میں تیرا برا عمل ہوں، اور تو اللہ کی نافرمانی کرنے میں بڑا تیز تھا جبکہ اطاعت میں بڑا سست تھا، تجھ کو اللہ نے شر کا بدلہ دیا ہے۔ اور یہ روایت بھی مسند امام احمد بن حنبل میں آتی ہے، حدیث 18637، اور امام حاکم اسے حدیث 114 کے تحت روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن قیم نے عذاب قبر کا باعث بننے والے برے اعمال کی ایک طویل لسٹ بیان کی، اور اس میں درج کرتے ہیں کہ دل اور زبان کے گناہ پر کان، منہ، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور تمام بدن کے گناہ، یعنی آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ چغلی کا کھانا، جھوٹ، غیبت، جھوٹی قسمیں کھانا، پاک دامن لوگوں پر بہتان لگانا، بدعت کی طرف بلانا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لا علمی میں کوئی بات منسوب کرنا، سود کا کھانا، یتیموں کا مال کھانا، رشوت، حرام کھانا، مسلمانوں کا مال کھانا، یعنی بغیر حق کے کسی کا مال ہڑپ کر جانا، شراب کا پینا، زنا کا کرنا، لواطت کا کرنا، چوری کا کرنا، خیانت، غداری، دھوکہ، مکر و فریب کرنا، سودی کاموں میں مدد کرنا، اللہ نے جو تم پہ فرض کیے ہیں وہ کاموں کو چھوڑنا، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کو کرنے میں لگ جانا، اور پھر مسلمانوں کو تکلیف کا دینا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف فیصلے کرنا، قتل کرنا، تکبر کرنا، ایک لمبی فہرست ہے جو کتاب الروح میں ابن قیم نے پیجز 265 سے 267 تک بیان کیے۔ تو اس سے اندازہ کریں باٹم لائن کیا ہے کہ برے اعمال کرنے والا شخص اگر توبہ نہ کرے اور پھر اس کی روح قبض ہو جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کو قبر کی گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، بخش دے، اور اپنا اسے معمول بنائیں کہ روز توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اصل میں ان کی زندگیاں بڑی ناکامی میں گزر رہی ہوتی ہیں دینی اعتبار سے، یا کتنے ہی لوگ ہیں بے خبر ہوتے، ختم ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔